السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث رسول ہے، یعنی رسول کا ارشاد ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے۔ جو کشتی نوح علیہ السلام میں سوار ہو گیا وہ خدا کا حکم ماننے والا اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، اور جب اس نے اللہ کا حکم مان لیا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی، یعنی اس کے حکم سے کشتی میں سوار ہو گیا، تو اس نے نجات پالی، اور جس نے نبی کے حکم کی تعمیل نہ کی، اس کا مذاق اڑایا، یقیناً خسارے میں ہے، یعنی وہ گھاٹے میں رہا، اور اس نے اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں ڈالا۔ پس اسی طرح جس نے معرفت اہل بیت رسالت اور حکم پیغمبر کو مانا، بخدا اس نے اللہ کو پہچان لیا، اور جس نے ان سے دوری اختیار کر لی، باوجود چاہے وہ نیک عمل کرتے رہیں لیکن ان کے یہ عمل رائے گاہ جائیں گے۔ بہتر زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر خصائل نیک پیدا کرو۔ انسان کی بہترین صفتیں کیا ہیں؟ اخلاق، ہمدردی، احسان مندی، ایثار اور صبر و قناعت، شجاعت اور سخاوت۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے خالق کا شکر ادا کرنا چاہیے جس میں ہمیں انسانی شکل میں پیدا کیا ہے، عقل دی تاکہ ہم اپنے اعضاء سے کام لیں اور ان کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں جن کے لیے ہم لوگ بنائے گئے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے، پروردگار عالم کا ارشاد ہے، ہم نے خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ عبادت انسانی صرف نماز روزہ ہی نہیں بلکہ اس عبادت کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی ہیں۔ اگر بندے نے یہ حق ادا کیے تو واقعی عبادت کی، احسان مندی اور شکریہ ادا کرنا وہ صفت ہے کہ اگر کسی میں نہ پائی جائے تو لوگ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ خدا فرماتا ہے کہ نعمتیں ملنے پر اس کا شکر ادا کرو ورنہ متکبر سمجھے جاؤ گے۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ محسن کا شکر ادا کر کے دلی مسرت ہوتی ہے اور احسان کرنے والا بھی مسرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرو، وبالوالدین احسان۔ عزیزوں، رشتہ داروں، ہمسایوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا حکم الہی ہے، اور انسان کا بہترین فریضہ کسی حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنا، بیمار اور نادار کی ہمدردی کرنا، اس کی ضرورت کو خواہ اپنے لیے زحمت ہو پوری کرنا انسان پر واجب ہے اور باعث رحمت ہے۔ اگر بندوں کے حق ادا نہ کیے تو اللہ خوش نہیں ہوگا۔ زندگی کو حکم الہی کے مطابق بسر کرنے کا سبق ہمیں آل محمد علیہ السلام سے ملتا ہے۔ یہ عظیم ہستیاں وہ ہیں جن میں صفات اعلیٰ سے مکمل ہیں اور ان کو ہر شے پر قدرت حاصل تھی، لیکن زندگی کو کس قدر سادہ بنایا کہ غریب سے غریب بھی اپنے حال پر نہ شرمائے۔ اخلاق کا یہ عالم کہ اگر کسی سے ایک مرتبہ بات کر لی تو سیرت آل محمد کا مدح کرتا نظر آئے۔ ایثار ایسا کہ بھوکا رہ کر بھی بھوکوں کو سیر کیا، سخاوت ایسی کہ حاتم شرما جائے، شجاعت ایسی کہ مرحب و انتر کا دم نکل جائے، ہر عمل ایسا بلند کہ پیدا کرنے والا مدح کرے، شان ایسی کہ ملائکہ خادم بنے،
اختیار ایسا کہ دنیا اپنے محبوں کو جنت میں گھر دے دیں۔ ایک مرتبہ ایک ساحل مسجد نبی میں آیا، سوال کیا، بھوکا ہوں، کھانا کھلا دو، تن پر لباس نہیں ہے، لباس دو، اور مسافر ہوں، زاورہ چاہیے۔ رسول اللہ نے اصحاب و ازواج سے ساحل کا سوال پورا کرنے کے لیے کہا، لیکن کوئی سوال پورا نہ کر سکا۔ آپ نے جناب علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا کی خدمت میں بھیجا، لیکن سیدہ کے گھر میں فاقہ تھا اور کوئی صورت سائل کا سوال پورا کرنے کی نہ تھی۔ دونوں بہت پریشان ہوئے، کچھ نظر نہ آیا، لیکن دونوں بچے سامنے تھے۔ بچوں نے اپنے تئیں پیش کیا۔ علی نے فاطمہ کا چہرہ دیکھا۔ دونوں بچے ماں کے پاس جلدی سے امام کے پاس آ گئے، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام حسن و حسین کا ہاتھ تھام کر ایک یہودی کے پاس آئے اور کہا، اے شخص، میرے دونوں بچے دہن کر لے اور مجھے اتنے پیسے دے دے کہ اس سائل کا سوال پورا کر دوں۔ یہودی نے حیرت سے دیکھا اور ان چاند سے بچوں کو نگاہ ڈالی۔ دل میں سوچا، ایثار اور ہمت اتنی، فوراً ضرورت کے مطابق درہم دے دیے۔ وہ بچوں کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ جب علی جانے لگے، پوچھا، بچوں کو کب لے جاؤ گے؟ فرمایا، غروب آفتاب تک۔ انشاءاللہ فوراً سائل کو کھانا کھلایا، لباس خرید کر دیا اور زاورہ دے کر فارغ ہوئے اور تلاش روزگار میں چلے، لیکن کہیں مزدوری نہ ملی۔ دن ڈھل رہا تھا، فکر بڑھ رہی تھی۔ آخر پریشان ہو کر گھر میں آئے، دیکھا بی بی مصلی پر بیٹھی ہیں، ہاتھ دعا کے لیے بلند ہیں، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں۔ علی جلدی آگے آئے اور اپنا ہاتھ سیدہ کی آنکھوں پر رکھا۔ بی بی نے نظر اٹھائی، 2 آنسو نکلے، امام کے ہاتھ پر گرے۔ آپ نے مٹھی بند کر لی اور سیدھے یہودی کی طرف آئے۔ اس نے کہا، پیسوں کا انتظام ہو گیا۔ آپ نے مٹھی کھول دی۔ 2 لال بے بہا ہاتھ میں تھے، یہودی کی طرف بڑھائے۔ یہودی حیران ہو گیا۔ یا علی، میرے پاس اتنی دولت نہیں کہ یہ لال بے بہا خرید لوں۔ آپ نے فرمایا، ہم نے تجھے عطا کیے، اور بچوں کو لے کر گھر آئے۔ ماں نے کلیجے سے لگایا، اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں عشق الہی۔ علی نے ایثار کیا۔ اللہ نے سیدہ کی آنسو لال و درخشاں بنا دیے۔ علی خدا کے حکم کی دل سے تعمیل فرماتے رہے۔ علی نے نمونہ بن کر دکھا دیا، اے مسلمانوں، اللہ کو پہچانو، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول امت کو بتاتے رہے اور دکھا رہے تھے کہ دیکھو کہ ان کے نقش قدم پر چلو، میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ رہا ہوں، بلکہ 2 عظیم چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، کتاب خدا اور اپنی اطرت، ان سے تمسک رہنا۔ یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے، اور یہی تمہاری نجات کا ذریعہ ہیں۔ قرآن صامت ہے، یعنی خاموش قرآن، اور میری اطرت قرآن ناطق ہیں، یعنی بولتا قرآن۔ خالی کتاب الہی کافی نہ ہو سکتی جب تک پڑھانے والا نہ ہو۔ اللہ کی کتاب ہے یہ، ان کے لیے نور کی ضرورت ہے، اور نور الہی میری اطرت ہے۔ لیکن افسوس، مسلمانوں نے پرواہ نہ کی اور کہہ دیا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب الہی کافی ہے۔ ادھر رسول رخصت ہوئے، ادھر امت نے رسول کی ہدایت بھلا دی، نہ اطرت کا دامن پکڑا، نہ کلام الہی کا۔ قرآن ہاتھ میں آیا تو بدل ڈالا، اپنی مرضی کے معنی گھڑ لیے، اور اہل بیت کے ساتھ وہ سلوک کیا جو دشمن بھی نہیں کرتے۔ قرآن کے ورق جلائے گئے تو سیدہ کا گھر جلایا گیا، قرآن الٹ پلٹ کیا تو سیدہ کا حق چھین لیا گیا،
اولاد رسول پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، لیکن رسول کا حکم ماننے والی ہستیاں حفاظت دین کرتی رہیں۔ علی نے جان دے کر دین بچایا، حسن نے زہر پی کر دین بچایا، اور حسین اسی طرح دین بچانے کی خاطر جیسے رسول مباہلہ کو نکلے تھے نکل کھڑے ہوئے۔ مباہلہ میں رسول نے ان کو ساتھ لیا تھا جن پر کبھی جہالت کا زمانہ آیا ہی نہ تھا، جن کی صداقت کی شان یہ تھی کہ نصرانی لرز گئے اور کہا، آج ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو اگر بددعا کریں تو دین نصاری مٹ جائے گا، زمین دھس جائے گی، پہاڑ پھٹ جائیں گے اور نصرانیوں کا نشان مٹ جائے گا۔ حسین علیہ السلام نے بھی دین بچانے کے اور حق کی گواہی کے لیے ایسے ہی صادق چنے۔ سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا ممکن، لیکن ان کے عزم کا پلٹنا ناممکن۔ صادقین کی یہ مختصر جماعت، جس میں کچھ جوان جن کی مثال نہیں، کچھ ضعیف، کچھ بچے، اور وہ شیر خوار بھی جو آغوش مادر میں ہیں، رسول کی بیٹیاں، بہویں، پوتیاں، یہ جماعت لے کر حسین ارض و کربلا پر آئے۔ اللہ اللہ کہنے کو مسلمان، مگر فرزند رسول پر مظالم کی انتہا کر دی۔ دریا سے خیمے ہٹا دیے گئے، جلتی زمینیں اور فاطمہ کا گلشن اور ہولناک جنگل اور نبی کے نازک اندام، بچوں کی پیاس سے خیموں میں حشر برپا ہے۔ ایک حسین کی جان اور اتنے مصائب، اشقیاء قتل اور جنگ کے لیے تیار، اور فرزند رسول راہ راست پر لانے کے لیے۔ حالات سامنے ہیں مگر حق کی حفاظت ضروری۔ اشقیاء کا مطالبہ ہے، یہ یزید کی بیعت کیجیے۔ حسین جان دینے کو تیار مگر باطل کی بیعت سے انکار۔ حسین بیعت کر لیتے تو دین خدا مٹ جاتا۔ اے فرزند رسول، جگر گوشہ بطول، علی کے نور نگاہ، تجھ پر عالم قربان۔ تو نے حق بچا لیا تو صدائے اللہ اکبر کر کے اللہ کی مرضی خرید لی۔ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔